اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ابراہہ کون تھا؟ اس نے مکہ پر حملہ کرنے کے لیے مسیح کی قسم کیوں اٹھائی؟ آج کی ویڈیو میں ہم اصحاب فیل اور ان لوگوں کا عبرتناک انجام کے بارے میں جانیں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس منفرد چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مستقبل میں ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب میں چند ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی طرف اشارہ تھے کہ اس سرزمین پر کچھ غیر معمولی چیز رونما ہونے والی ہے۔ ان واقعات میں ایک حیرت انگیز واقعہ اصحاب فیل اور ابابیل کا تھا، جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ فیل میں بھی بیان کیا ہے اور جو عرب کی تاریخ کا ایک عجیب و غریب سانحہ تھا۔ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے جنوب میں واقع ملک یمن پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام ابراہہ ابن اشرم تھا۔ ابراہہ نصرانی تھا اور کسی زمانہ میں یہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا کمانڈر رہ چکا تھا۔ اس نے یمن کے بادشاہ زناوس کو ایک سخت جنگ میں شکست دے کر خود کو بادشاہ نجاشی کا وفادار کمانڈر ثابت کیا۔ یوں اس طرح نجاشی نے ابراہہ کو یمن کے تخت پر بٹھا دیا۔ جب ابراہہ کو معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کو مقدس سمجھتے ہیں اور ہر طرف سے لوگ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ کا سفر کرتے ہیں، تو اس نے یمن کے دارالخلافہ صنعا میں ایک نہایت ہی خوبصورت گرجا گھر تعمیر کروایا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں پوری کائنات پر اس سے زیادہ خوبصورت اور عالی شان گرجا گھر کہیں نہیں تھا۔ اس نے پورے جزیرے عرب میں اپنے مبلغ کو بھیجا اور لوگوں کو اس گرجا گھر کی زیارت کرنے کی دعوت دی۔ دراصل ابراہہ کا مقصد تھا کہ عرب کے لوگ مکہ کی بجائے یمن آئیں اور یہاں لوگوں کے لیے مرکز بن جائے، ساتھ ہی خانہ کعبہ کی عظمت کو ختم کر کے اس گرجا گھر کو مقدس بنایا جائے تاکہ زیارت اور عبادت کے بدلے مال بھی کمایا جا سکے۔ جب عرب کے لوگوں کو اس کے ارادے کا علم ہوا تو وہ طیش میں آ کر بہت غضبناک ہو گئے، باوجود اس کے کہ عرب کے زیادہ تر قبیلے مشرک تھے، بلکہ وہ کعبہ شریف کو بہت ہی عزت و احترام اور مقدس سمجھتے تھے کہ یہ جگہ پیغمبر خدا ابراہیم علیہ السلام کے آثار و مقام سے منسوب ہے۔ لہذا مشرکین عرب نے ابراہہ کے اس عمل کو اپنے دین کے لیے خطرہ سمجھا، خاص طور پر قریش مکہ سے بہت زیادہ خائف ہوئے۔ لہذا بنو کنانہ کا ایک شخص غصے میں یمن گیا اور رات کو گرجا گھر میں داخل ہو کر اس کے ایک حصے میں آگ لگا دی جبکہ دوسرے حصے میں نجاست اور گندگی پھیلا دی۔ جب بادشاہ ابراہہ کو اس کی خبر ملی تو وہ طیش میں آ گیا اور مسیح کی قسم اٹھاتے ہوئے بولا کہ وہ اپنی اس مقدس گرجا کا بدلہ کعبے پر حملہ کر کے لے گا۔ لہذا اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے مدد طلب کی اور ہاتھیوں کا ایک عظیم لشکر منگوایا اور لشکر سمیت یمن سے روانہ ہو گیا کہ خانہ کعبہ کو ڈھا کر اس کا خاتمہ کر دے۔ ادھر عرب کے تمام قبائل ابراہہ کے خلاف یکجا ہو گئے اور اس کو شکست دینے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن ابراہہ کے اس عظیم لشکر کے آگے عرب کا ہر قبیلہ شکست کھاتا چلا گیا۔ بنو عطفان، بنو اسد، بنو سلیم اور بنو ثقیف جیسے بہادر قبائل نے بھی اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ جب ابراہہ کا لشکر طائف کے قریب پہنچا تو اس نے ایک دستہ مکہ روانہ کیا۔ جب وہ دستہ مکہ کے قریب پہنچا تو اونٹ دیکھے، لہذا انہوں نے مال غنیمت سمجھ کر ان کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ اونٹ قریش مکہ کے سردار جناب عبد المطلب کے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ان اونٹوں کی تعداد 200 سے 400 تھی۔ جب یہ خبر جناب عبد المطلب کو ملی تو آپ مکہ کے باہر آئے اور جہاں ابراہ کا لشکر تھا وہاں جا کر ابراہ سے ملاقات کی درخواست کی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کے لیے آیا ہے تو اس نے جلد ہی آپ کو اپنے خیمے میں طلب کیا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قد و قامت اور روبدار اور حسین و جمیل شخص ہے تو ابراہ آپ کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت سے اتر کر آپ کے عزت و احترام کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ آپ کے آنے کا کیا مقصد ہے۔ جناب عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں جو آپ کے سپاہی ہانک لائے ہیں ان سب مویشیوں کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ یہ سن کر ابراہ نے کہا کہ اے سردار مکہ، میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی شاندار اور حوصلہ مند آدمی ہوں گے، مگر آپ نے مجھ سے اپنے مویشیوں کا سوال کر کے میری نظر میں اپنا مقام کم کر دیا
اونٹ اور بکریوں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے مقدس کعبہ کو توڑ کر برباد کرنے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی بات نہ کی۔ جب عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابراہہ نے کہا کہ یہ سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور اس سرزمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اس کے بعد ابراہہ نے تمام جانوروں کو واپس کرنے کا حکم دیا اور جناب عبد المطلب تمام اونٹ اور بکریوں کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ آپ نے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ سب پہاڑوں میں پناہ لے لیں، لہذا مکہ کے تمام قبائل وہاں سے باہر نکل گئے۔ جناب عبد المطلب مکہ میں اکیلے رہ گئے۔ آپ نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں رو رو کر دعا مانگی کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، صلیب والوں اور ان کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے پیروکاروں کی مدد فرما۔ ابراہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے زبردست لشکر اور ہاتھیوں کے ساتھ آیا اور مقام محمد میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ وہ اپنے ہاتھی پر جتنا دباؤ ڈالتا وہ آگے نہ بڑھتا، لیکن جب وہ اس کا رخ یمن کی جانب کرتا تو وہ فوراً چل پڑتا۔ ابراہ اس واقعے سے سخت متعجب ہو گیا۔ اچانک سمندر کی جانب سے خول کے خول اور جھنڈ کے جھنڈ پرندے آن پہنچے۔ ابابیل کے لشکر کے ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ انہوں نے اس زور سے کنکریاں پھینکی کہ ابراہ کی فوج بدحال ہو گئی اور وہاں سے بھاگنے لگی، مگر کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں۔ وہ کہرہ الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو پھینکتے تو وہاں ہاتھیوں کے بدن کو چیرتے ہوئے زمین پر گرتی تھی۔ ابراہ کے لشکر میں بگدڑ مچ گئی۔ ابابیلوں کی سنگباری خدا کے کہر و عذاب کی ایسی مار تھی کہ جب وہ کنکر ہاتھی کے سر پر پڑتے تو وہ اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے بھی پار ہو جاتے تھے۔ ابراہ کی فوج کا ہر ایک آدمی ہلاک ہو کر رہ گیا اور سب کے سب ابراہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح نیست و نابود ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد عربوں میں قریش مکہ اور کعبہ شریف کی اہمیت و عظمت مزید بڑھ گئی اور چند ماہ بعد اسی سال 12 ربیع الاول میں نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جس کی وجہ سے اس سال کو عامل فیل کا سال کہتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کے آخر میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی رائے سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی تاریخی و تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔